السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں، فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مؤمن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم و تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، سنیں گے میری صدا خانزادہ گانے کبیر، گلیم پوش ہوں میں صاحب کلاه نہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد پہچانے کہ اے مسلمانوں، نگاہ یہ نہیں ہے جو رنگوں کو پہچانے کہ یہ سرخ ہیں، یہ زرد ہیں، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، بلکہ نگاہ وہ ہے کہ محتاج و مہر و ماہ نہیں، کیونکہ رنگوں کو پہچاننا اور رنگوں میں تمیز کرنے کے لیے چاند اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ وہ نگاہ وہ ہوتی ہے جو مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج کی روشنی کی بھی محتاج نہ ہو، یعنی اندھیرے میں بھی اسے سب کچھ نظر آوے کہ حق کیا ہے اور باطل کون ہے۔ یعنی نگاہ وہ ہے جو حق اور باطل کو پہچانے، جھوٹ اور سچے میں تمیز کر سکے، فائدے اور نقصان کو پہچانے، یہ نگاہ ہوتی ہے۔ نگاہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اس سے اتنا فائدہ، اس سے اتنا فائدہ، اس میں اتنا نقصان، اس میں اتنا نقصان، نہیں، اور یہ کالا یہ گھورا، نہیں، یہ نگاہ نہیں ہے۔ اس کو بصارت کہتے ہیں، اور جو مہر و ماہ کے محتاج نہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم بصیرت والے بنیں، بصارت والے نہ، کیونکہ بصارت والے زیادہ تر اندھے ہوا کرتے ہیں۔ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مؤمن، یہ جو فرنگی ہیں ہمارے سامنے کہ دنیا کی ترقی جنہوں نے کی ہے، جو دنیا کی ترقی کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، آج ہمارے سامنے وہ نمونے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بننا ہے۔ علامہ صاحب ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مؤمن، یہ فرنگیوں سے بھی، ان کے مقام سے بھی مؤمن کی منزل آگے ہے۔ قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں، یہاں تک تو پہنچ سکتے ہو، اور اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم قدم تو اٹھا، جہاں تک پہنچے ہو، یعنی یہ فرنگیوں کا جو مقام ہے، اس مقام کو حاصل کرنا، یعنی دنیا کا اقتدار، دنیا کا اختیار، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس پر قابو رکھنا، یہ عروج نہیں ہے، یہ تو انتہائی راہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ایک منزل ہے جو وہ انتہائی راہ ہے، یعنی راستے کی انتہا جسے کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صحابہ کی سیرت پر چلنا۔ یہ کیونکہ صحابہ جس راستے پہ پہنچے ہیں وہ نہیں کہ وہ اندھیرے میں آئے تھے اور اندھیرے میں انہوں نے دنیا کی امامت کی، بلکہ وہ دنیا کے امام کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے روشنی دی دنیا کو، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی اس میں بھی وہ بڑے تیز تھے۔ دنیا کو انہوں نے صرف نظام نہیں دیا، بلکہ ہر شعبے میں انہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو روشنی عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تک بھی پہنچ گئے۔ تو ہمارے سامنے نمونے فرنگی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سامنے نمونے کون ہیں؟ مومن کے سامنے وہ ہے صحابہ۔ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، یہ جو مغربی درسگاہیں ہیں، یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، یہ علامہ صاحب نے ان کو میخانے کہا ہے، کیونکہ ان میں مستیاں، ان کے پڑھنے سے لوگ مست ہو جاتے ہیں۔
اور چونکہ اس کی ابتدا اس وقت ہو رہی تھی تو علامہ صاحب نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، یہ مدرسے، یہ درسگاہیں اور یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں یہ سب کے لیے کھلی ہیں، اور ہر کسی کو اس میں حصہ لینا چاہیے. ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں نہ بھیجیں، بلکہ نہیں، بھیجیں، ان کو، اپنے بچوں کو ان میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. کیوں کہ علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. ایک اس وقت یہ تازہ علوم تھے، اس کی سرمستیاں حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے. یعنی نئے علوم، جتنی بھی علوم ہیں میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ سب کے سب ان کا منبع جو ہے وہ نبیوں کی تعلیم ہوا کرتی ہے. آدم علیہ السلام کیا لے کر آئے یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اور نوح علیہ السلام کیا چھوڑ کر گئے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کیا لے کر آئے. اس طرح میں کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر چلے گئے، اس پر کسی اور وقت بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم جسے کہتے ہیں کہ نئی علوم ہے، یہ نئی علوم نہیں ہے. اس کا سرا ان علوم سے ملتا ہے جو علوم ہمارے نبیوں نے چھوڑے تھے. تو ان علوم کا حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں. لیکن علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جن علوم یعنی مغربی علوم کو حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، ان کو حاصل کیجئے گا، لیکن ان علوم میں تمہارے لیے ایک موت بھی چھپی ہوئی ہے. ہاں، اس موت کو زندگی میں کیسے تبدیل کر سکو گے، اس کا نسخہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، اگر تمہارے بدن میں لا الہ الا اللہ کا جذبہ نہیں ہو، دل کے اندر جذبہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ علوم بھی ہم حاصل کریں تو یہ نور علی نور ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایمان اور عمل سے خالی ہو، اور وہ اسی علم جو نیا علم ہے، انگریزوں کا لایا ہوا علم ہے، اسی سے آراستہ ہو، تو یہ بندہ یہ مرا ہوا ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ مسلمان کی زندگی وہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے. تو ہمیں علامہ صاحب نے ہمیں ایک نسخہ بتایا. ایک یہ بتایا کہ بھائی آپ مغربی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کر لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی پہچان نہیں مٹانی، مسلمان ہی رہنا ہے، غیروں کی تہذیب اختیار نہیں کرنی، بلکہ تہذیب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی. پھر یہ نور علی نور ہیں. اور علامہ صاحب پھر فرماتے ہیں کہ سنیں گے میری صدا خانزادہ گانے کبیر، کیا میری آواز، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو بڑے بڑے کبرا ہیں ہماری قوم کے اور ہماری ملت کے، ہمارے ملکوں کے، کیا یہ میری صدا سن سکیں گے؟ کیا ان میں اتنی استطاعت ہے کہ میری بات سن لے؟ کیا یہ گوارا کرتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ میری بات وہ سن لے؟ علامہ صاحب یہ سوالیہ انداز میں اس بات کو پیش کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو کبرا ہوتے ہیں وہ حق تسلیم نہیں کرتے. علامہ اقبال صاحب حق ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں، اس لیے وہ نا امید ہیں کبرا سے، بڑے عمرا سے، امیروں سے. یہ جو کبیر ہیں ان سے یہ نا امید ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا میری بات یہ لوگ سن سکیں گے؟ کیوں؟ گلیم پوچھ ہوں میں صاحب کلاه نہیں، میں تو کھمبل اوڑھنے والا ہوں اور صاحب کلاه نہیں، میرے سر پر کوئی دستار نہیں ہے، میرے سر پر کوئی دستار نہیں ہے، اور نہ میرے سر کے اوپر تاج ہے، نہ کوئی قیمتی ٹوپی ہے کہ میں نے پہنی ہے. میں کوئی بڑا آدمی
پہلے یہ ایک علامت ہوا کرتی تھی کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا ایسی اس کی ٹوپی اور سر پہ کلاه رہا کرتی تھی۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں تو ننگے سر ہوں اور بات کی میں نے بڑی، تو کیا جو بڑے کہلا رہے ہیں یہ میری بات کو سن سکیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب ہے۔ میں نے اس پر جو بات یعنی تشریح شروع کی ہے، یہ ایک جدوجہد ہے، اور اسی سے میں چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان اس کلام کو پڑھیں، اس کی تشریح سنیں، اور پھر ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہم لے کر آئیں تاکہ مسلمان بن جائیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔